آج ہم بات کریں گے حکیم لقمان کی اس لازوال حکمت کی، وہ حکمت جو نسلوں سے ہمارے بزرگوں کے سینوں میں محفوظ چلی آ رہی ہے۔ یہ کوئی عام نسخے نہیں جناب، یہ وہ آزمودہ باتیں ہیں جنہوں نے وقت کے ہر امتحان کو پاس کیا ہے، اور آج بھی ہماری صحت کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ تو چلیں اس خزانے میں سے کچھ موتی چنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس حکمت بھرے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، صحت کے یہ راز نسلوں کے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ یہ کوئی ایک دن میں نہیں بنے، بلکہ یہ وہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں جنہوں نے صدیوں تک خود کو سچا ثابت کیا ہے۔ اور حکمت کا آغاز ایسی ہی چھوٹی چھوٹی پیاری باتوں سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں پرندے آتے جاتے ہوں نا، وہاں خوشیاں بھی زیادہ دستک دیتی ہیں۔ اصل میں یہ فطرت سے جڑنا ہی اچھی صحت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسمانی قوت اور توانائی کی۔ اکثر روزمرہ کی زندگی میں تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے نا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس اس کا کیا خاص حل موجود ہے۔ تو طاقت کے لیے کچھ حیرت انگیز نسخے ہیں، سنیں۔ کہتے ہیں کہ صرف 7 دن روزانہ بس ایک انجیر کھا لیں اور جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ سکتی ہے۔ اور صبح اٹھتے ہی ایک کھجور، یہ معدے کو پورے دن کے لیے چارج کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کو جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے کالے چنے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ اور ہاں، اگر ایک دم فوری طاقت چاہیے نا، تو بھینس کے دودھ میں بادام، کیلا اور کشمش ملا کر پی لیں۔ کیا ہی زبردست نسخہ ہے۔ دیکھیے، جسمانی طاقت کا سارا دار و مدار ہمارے ہاضمے پر ہے۔ اگر کھانا ٹھیک سے ہضم ہی نہ ہو تو بھلا توانائی کیسے بنے گی؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ اپنے نظام ہضم کو بہتر بنانے کے لیے کون سی آسان عادتیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ یہاں کچھ بہت ہی آسان اصول ہیں، جیسے کھانے کے بعد بڑی الائچی چبا لیں یا تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیں۔ آہستہ آہستہ چبا کر کھانا تو ہے ہی ضروری، بلکہ یہاں تک کہ انار کا جو اندرونی سفید چھلکا ہوتا ہے نا، وہ بھی ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عادت سے سختی سے بچنا ہے، کھانے کے فوراً بعد سونا۔ یہ معدے کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ اور ہاضمے سے جڑا ایک اور مسئلہ، پیٹ کے کیڑوں کا، اس کا بھی ایک بڑا سادہ اور مزیدار حل موجود ہے، اور وہ ہے پکی ہوئی خوبانی کھانا۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ان عام بیماریوں کی جن کا سامنا ہمیں اکثر کرنا پڑتا ہے، جیسے بخار ہو گیا یا جسم میں درد۔ دیکھتے ہیں کہ قدرتی نسخوں میں ان کے لیے کیا شفا چھپی ہے۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اگر تیز بخار ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے 2 بہترین قدرتی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیسی مرغے کی یخنی کا استعمال بہت سکون دیتا ہے۔ دوسرا، بکری کے دودھ میں سونف ملا کر پینا۔ یہ نہ صرف بخار اتارتا ہے بلکہ کمزور بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اب 2 اور عام مسئلے اور ان کے انتہائی آسان حل۔ اگر چکر آ رہے ہوں تو بس ایک چھوٹی الائچی 1 کپ پانی کے ساتھ کھا لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ اور اگر بلغم کی شکایت ہے تو شہتوت کا رس پینے سے یہ بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ جسمانی دردوں کے لیے بھی مختلف قدرتی حل موجود ہیں۔ گھٹنوں کے درد کے لیے انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ اگر پٹھوں یا جوڑوں میں درد رہتا ہے تو روزانہ ہری مرچ کا استعمال اس درد سے مستقل نجات دلا سکتا ہے۔ اور اگر آنکھوں کے نیچے درد محسوس ہو تو اس جگہ پر مولی کا چھلکا رگڑنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے، تو اب ہم کچھ ایسی عمومی صحت مند عادات اور کچھ انتباہات پر بات کریں گے جن کا ہماری پوری صحت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور ہمیں بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی عام عادتیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں اندر ہی اندر نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹھنڈا پانی، یہ ہاضمے اور ہڈیوں دونوں کو کمزور کرتا ہے۔ پھر آتے ہیں میٹھے مشروبات، جو الٹا جسم میں پانی کی کمی کر دیتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، پانی پی کر فوراً کبھی نہ سوئیں، یہ دماغ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ کی میٹھی چائے تو سمجھیں موٹاپے اور شوگر کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اور آخر میں، مسلسل پریشانی اور ٹینشن، یہ سیدھا چہرے پہ نظر آتی ہے، جھریوں اور چھائیوں کی شکل میں۔ اب روزمرہ کی بھلائی کے لیے 3 بہت ہی سادہ اور مفید عادتیں۔ دن کو بہتر بنانے کے لیے نہاتے وقت پانی میں نیمبو نچوڑ لیں۔ رات کو پرسکون نیند کے لیے سونے سے پہلے تھوڑا سا شہد کھا لیں۔ اور ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے بادام کے تیل سے مساج کریں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے بھی کیا خوب قدرتی نسخے ہیں۔ چہرے کے داغ دھبوں کے لیے دہی میں شہد ملا کر لگانا بہت مؤثر ہے، اور اگر جھریوں کو کم کرنا ہے تو دہی میں ادرک اور ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کو تر و تازہ رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ تو ان تمام قیمتی نسخوں اور باتوں کے بعد آئیے اب اس سب کو سمیٹتے ہوئے ایک اہم نقطے پر ذرا غور کرتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس جدید سائنسی دور میں یہ قدیم اور سادہ حکمت ہماری زندگیوں میں آخر کیا مقام رکھتی ہے؟
کیا ہم آج بھی اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ تھے حکیم لقمان کے چند آزمودہ نسخے۔ اس ساری گفتگو پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اسے شیئر کریں، اور ہاں، مزید ایسی ہی حکمت بھری باتوں کے لیے ریمیڈی 5 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔